مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہلیلویا! کیا آپ سب خوش ہیں؟ پاک کلام کے لیے زوردار ہلیلویا ہلیلویا تھارا کثیر تھارا کثیر ہلیلویا۔ میں بہت شکر گزار ہوں پاسٹر بابر فاروق صاحب کا، پاسٹر ماجد صاحب کا، پاسٹر راشد صاحب کا، وائس آف جیزس چرچ منسٹری کا، آپ کی ساری ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میرا دل نہایت شکر گزاری شادمانی سے بھرا ہے وارم ویلکم کے لیے کہ آپ نے جو دل سے ویلکم کیا ہے۔ ہم آج صرف خدا کے کلام کو جانیں گے۔ آج میرے پاس خدا کا کلام روت کی کتاب، اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 21ویں آیت میں سے لکھا ہے، میں بھری بری گئی اور خداوند مجھ کو۔ یہ جو روت کی کتاب ہے اس کے بارے میں ہم سب پڑھ چکے ہیں، جس نے نہیں پڑھا اس کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں۔ آستر اور روت کی کتاب یہ عورتوں کے نام سے منسوخ ہے، باقی میل کے کردار سے ہے، مگر آستر کی کتاب اور روت کی کتاب واحد کتاب ہے جو عورتوں کے نام سے منسوخ ہے۔ اور یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام علی ملک ہے، اور وہ اس کی ایک بیوی جو اس کے ساتھ وفادار ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں۔ سٹارٹ میں آپ کو یہ جو پیسیج درمیان میں پڑھا گیا ہے، یہ شروع میں آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہ واقعہ کیا ہے، نومی نے کیوں کہا کہ مجھے نومی نہ کہو، مجھے مارا کہو۔ اور وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر، نومی کا شوہر اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے 2 بیٹوں، ایک اس کی بیوی کا نام عروفہ اور دوسری کا نام روت ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ان کے شوہروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں پر نومی ان کو کہتی ہے، اور نومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے محروموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ اب نومی اپنی بہوؤں کو کہتی ہے کہ تم اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ، میں تمہیں برکت دیتی ہوں۔ یہاں پر مشکل حالات میں، یہاں پر جو پیسیج میں نے بتایا، میرے میسیج کا عنوان ہے کرسچن ایٹیٹیوڈ ان سفرنگ۔ مشکل حالات میں اب اس نے کہا کہ تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، اور کیا ہوتا ہے کہ دونوں روتی ہیں، چلاتی ہیں، اس سے لپٹ جاتی ہیں، اپنی ساس سے لپٹ جاتی ہیں۔ اج بھی انجند ہے، اج تے ساس اپنی بہو نو بیٹی نہیں مانتی، تے جڑی بہو ہوندی ہے وہ ساس نو ماں نہیں مانتی۔ آج وفاداری نہیں ہے۔ آج میرے عزیزو، اگر ہمیں وفاداری ہے تو پھر خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، خدا ہمیں سربلانگ کرتا ہے، خدا ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ یہاں پر ساس اپنے بہوؤں کو کہہ رہی ہے کہ تم لوٹ جاؤ، چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ، مگر انہوں نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ اور نومی کا مطلب ہے خوشگوار، نومی کے نام کا مطلب ہے خوشگوار، اور اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، مگر کیا وہ چلی گئی؟ نہیں چلے گی، یہ گئی۔ عروفہ نے روتی رہی، مگر اس نے میں سمجھتا ہوں تابعداری بھی کی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چلے گی، واپس لوٹ گئی۔ مگر روت لکھا ہے کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ لپٹی رہی، اس کو چھوڑا نہیں، اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس نے کیا کہا؟ لکھا ہے کہ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو
جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، اور تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کرے۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے لپٹے رہنا۔ جس طرح ہم خدا کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، تو خدا ہمیں سرفرازی دیتا ہے۔ آج میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں کہ خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ آج محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، آج ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، دکھاوے کی محبت کرتے۔ میں نے میرے واٹس ایپ پہ کسی شخص نے واٹس ایپ کیا، بڑا اچھا کس نے بتایا کہ پہلے ہم برتن یوز کرتے تھے پتل دے برتن یوز کرنے تھے، انہوں سال بعد یا 6 مہینے بعد انہوں دھونے ہوں جیسی کھانے سا۔ ہاں بعد سٹیل دے برتن آ گئے، انہوں نے بھی مطلب اسی اندر بھی کھان لگ پے۔ اس کے بعد اب ڈسپوزیبل برتن آ گئے ہیں کہ اس میں کھایا اور پھینک دیا۔ تو ساڑی محبت بھی انج دی ہے، ڈسپوزیبل۔ ہاں جی، اسی بھی مطلب اس میں جب کوئی کام ہوتا ہے تو پھر پادری بابر فروخ صاحب مینوں تہاڈے نال کام ہے۔ ہاں جی، جب ہمیں کسی سے کام ہوتا ہے پھر ہم محبت دکھاتے ہیں، اگاپے محبت نہیں، ٹمپریری محبت۔ آج ہم میں محبت نہیں ہے۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت آپ کی کوئی پیاری چیز جو آپ دوسرے کے لیے قربان کر دیں، یہ ہے محبت۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع ہم سب کے لیے بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی ایسے نہیں ملتی، وفادار رہنے سے، فیتھ فل رہنے سے۔ روت نے کیا کیا؟ روت کے نام کا مطلب کیا ہے؟ رفیق، دوست۔ روت کے نام کا مطلب، ندیم دے نام کا مطلب یہ ہے، یہ دوست۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ندیم نہ دے تو روت نہ دے بندے وفادار ہوں۔ جسٹ جوکنگ، خدا کی شکر گزاری ہے۔ یہاں پر غور کریں گے کہ کس طرح روت اپنی ساس کے ساتھ وفادار ہے۔ آج شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں ہے، بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں جی وہ میرے نال صحیح سلوک نہیں کرتا۔ آج صبح میرے عزیزو ہمیں غور کرنی ہے کہ کس طرح خدا کے ساتھ وفادار رہنے سے خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی بہو کے ساتھ بیت الحم میں آئی اور وہاں پر لوگوں نے اس کا استقبال کیا، اسے ویلکم کیا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشکل حالات میں عرفہ نے کیا کیا؟ مشکل حالات میں عرفہ نے نومی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور مشکل حالات میں ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مشکل حالات میں ہم ورشپ نہیں کرتے، مشکل حالات میں ہم روزہ نہیں رکھتے، مشکل حالات میں ہم چرچ نہیں آتے۔ عرفہ نے کیا کیا کہ اس نے مشکل حالات میں ساتھ چھوڑ دیا۔ آج مشکل حالات میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار آپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا پھر لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، گڈ نیوز یہ ہے کہ مشکل حالات میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے ناطے دار، آپ کے عزیز آپ کو چھوڑ جائیں گے، مگر میرا خدا آپ کو نہیں
نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے اکیلا نہ چھوڑوں گا، نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ یہ ہے محبت۔ خدا کی محبت دیکھی کہ خدا آپ سے محبت ہے، خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ اور اس نے کہا اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ نومی مشکل حالات میں اس نے کہا خدا کے ساتھ وہ ثابت قدم نہیں رہی، کیونکہ اس نے کہا کہ اب مجھے نومی نہ کہو بلکہ مارا کہو۔ مارا کا مطلب کڑوا ہے کہ اب میں خوشگوار نہیں ہوں بلکہ کڑوی ہوں، دکھی ہوں، مصیبت زدہ ہوں۔ اور کیا ایوب صابر نے ایسا کہا؟ میرے عزیزو، یہاں پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح وفادار رہنے سے اس نے، وہ نومی پریشان بھی ہے، اس کا توکل خدا پر نہیں ہے، ہٹ گئی کیونکہ وہ کال پڑا ہے، اس وجہ سے وہ دوسرے علاقے میں کم پاس صاحب آ جائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل حالات جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ عرفہ نے اپنی ساس کو چھوڑ دیا اور نومی نے کیا کیا؟ اپنے ایمان پر قائم نہیں رہی۔ لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، جو چاہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہاں پر میرے عزیزو آپ کی توجہ روت کے کردار پر دلانا چاہتا ہوں کہ روت کس طرح خدا کے ساتھ وفادار ہے، کس طرح خدا کے ساتھ ثابت قدم رہی ہے۔ اور پھر جب ہم سب جانتے ہیں کہ روت کو داؤد کی پردادی ہونے کا شرف ملا، اور یہ اس کے 4 چیپٹر ہیں، روت کی کتاب کے 4 چیپٹر ہیں اور 85 ورسز ہیں، 85 اس کی ورسز ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو بہنوں کو بھی روت کی کتاب کو پڑھنا، صرف بہنوں نہیں پڑھنا چاہیے، بھائیوں بھی پڑھنا چاہیے، ہاں جی۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم مشکل حالات میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم وفادار۔ ایک حوالہ اگر آپ پڑھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، 2 سلاطین اس کا 2 چیپٹر 1 آیت سے 9 آیت تک ذرا پڑھیں۔ وفاداری سے ہمیں کیا ملتا ہے، وفادار رہنے سے خدا ہمیں کیا دیتا ہے۔ 2 سلاطین 2 باب، میں آپ سب کے سامنے پڑھوں گا 2 سلاطین 2 باب اور اس کی 1 آیت سے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر گلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہی ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیت ایل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیت ایل کو چلے گئے۔ آمین۔ یہاں پر وفاداری کے تعلق سے آج صبح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح الیشا ایلیا کا جو شاگرد ہے وہ کس طرح اپنے استاد کا وفادار ہے۔ تاج تے اسی استاداں دی وفاداری نہیں ہے۔ اج تھوڑا جہا سانوں کچھ آ جاتا ہے تو اسی کہنے استاد نوں کی آندا ہے، سانوں زیادہ آندا۔ لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وفادار اور 10 سال اس نے اس کے ہاتھ رواتا رہا، اتنی تابع داری۔ اور میرے عزیزو اس نے کہا کہ تو ادھر ٹھہر،
تو میں ذرا آتا ہوں، کبھی یردن کی طرف کبھی دوسری طرف جاتا ہوں، مگر وہ اس کے ساتھ رہا۔ اور کیا ملا؟ صلے میں کیا ملا؟ دونا مسا۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرے باب کی 9ویں آیت میں دونا مسا، وفادار رہنے سے دونا مسا ملا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بوئز جو اس کے شوہر کا رشتہ دار تھا، وہ اس کے کھیت میں اپنا کام کرنے کے لیے جاتی ہے، اور اس کو وہاں پر کال پڑا، روٹی نہیں تھی، اور وہ ساس کے ساتھ وفادار رہنے سے اس کو روٹی ملی، کھانا ملا، روزگار ملا۔ اور زیادہ نہیں، صرف چند ایک باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح وفادار رہنے سے اس کو خدا نے کیا کیا، بوئز ملا، اور بوئز نے اپنی شفقت اس پر دکھائی۔ اس نے کہا میری چھوکریوں کے ساتھ، جب اس نے اس کے بارے میں پوچھا تو میری انگلش میں نے اس کو پڑھا تو لکھا ہے کہ کنواریوں کے ساتھ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو میرے جوان پانی بھرتے ہیں تو اس میں سے پینا۔ میں اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ شاید جو کام کرنے، کھیتوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے شاید برتن الگ ہوں گے، شاید اور وہاں پر بوئز نے شفقت کی، اس پر مہربانی کی، اور کیا ایک وقت آیا کہ اس کی ساس نے اس سے کہا کہ تو اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ساس کی وفاداری کی، اور لکھا ہے کہ بوئز کے دل میں کوئی شک نہ تھا، بلکہ بوئز نے اس کو بیٹی کہا، اے میری بیٹی۔ اٹس مین کہ اگر وہ مالدار تھا، اگر وہ عزت دار تھا، تو وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا، اور اس نے بری نظر سے اس عورت کو، روت کو نہ دیکھا۔ سارا حال اس نے اپنی ساس کو بتا دیا، نومی کو آ کے بتا دیا۔ اور وفاداری کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ وفاداری۔ آج صبح میرے عزیزو، آج اگر آپ میں وفاداری کی کمی ہے تو میں نہیں کہتا کہ تہن کوئی انجیکشن لاواں گے، کوئی میڈیسن دواں گے تو تسی وفاداری آ جائے گی۔ وفاداری اس طرح نہیں ملتی، وفاداری قائم رہنے سے۔ جیسے کہتے ہیں نا، پھل کس طرح لگتا ہے؟ پھل زور لگانے سے نہیں ملتا، قائم رہنے سے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہے، جو چاہو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ جب ہم وفادار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لپٹے رہنے سے، دعا کرنے سے، اس کی ورشپ کرنے سے، اس کے ساتھ چلنے سے ہم وفادار ہوتے ہیں۔ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب ہم وفادار ہوتے ہیں تو خدا ہمیں کس طرح برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اور وفادار رہنے سے روت کو کیا ملا؟ روت کو شوہر مل گیا۔ وفادار رہنے سے روت کو کیا ملا؟ شوہر مل گیا، رتبہ مل گیا، مقام مل گیا، دولت مل گئی، عزت مل گئی، روٹی مل گئی، ہر چیز مل گئی فیتھ فل ہونے سے۔ یہاں پر فیتھ فل ہونے سے اگر آج خداوند مجھے سرفراز کر رہا ہے تو میں اپنی زندگی کا فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ پاسٹر پطرس صاحب، پاسٹر انور صاحب، یہ بھی میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ خدا کی شکر گزاری ہے، ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں، تو وفادار رہنے سے خدا مجھے سرفراز کر رہا ہے۔ خدا کے حضور میں بیج کو بوتا ہوں اور شکر گزاری کرتا ہوں۔ آنسوؤں کے ساتھ جب میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں تو خداوند مجھے ڈے بہ ڈے بڑھاتا ہے۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم اسی طرح خداوند میں بڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں، خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اپنے چرچ کے ساتھ وفادار رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ وفادار رہیں، پھر خداوند ہمیں سرفرازی عطا کرے۔ گاڈ بلیس یو۔